شام کی فتوحات، ملک شام کی فتوحات کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک جنگوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ عرض کیا تھا کہ جب مسلمان شام پہنچے، دمشق فتح ہو گیا، حمص نعرہ تکبیر کی لپیٹ اور گونج میں آ کر حمص کے در و دیوار ان میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ صحابہ نے اتنا زبردست نعرہ لگایا تھا، اور پھر اسی طرح دیگر علاقوں کو فتح کیا۔ اب رومیوں کی فوجیں اور ہرقل جو بادشاہ تھا، یہ ان کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے ہرقل، وہ اس کو باقاعدہ خطوط لکھے گئے کہ مسلمان فوجوں کا کچھ کریں، ان کا کوئی بندوبست کریں۔ تو ہرقل کو تو پتہ تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے یہ میرے قبضے سے نکل جائے گی، اس لیے کہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے خط لکھا تھا، تو یہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا علاقہ بھی ہم مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ تو ہرقل نے تو اپنی فوجوں کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے۔ پھر اس نے سیاسی پینترا بدلا کہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا، تمہارے اپنے مذہب کے اوپر قائم رہنے کو میں دیکھ رہا تھا کہ تم دین مسیح اور دین عیسوی پر کتنا قائم ہو اور کتنا اس پر عمل پیرا ہو۔ مسلمانوں کو آپس میں مسلمانوں کا مشورہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب یہاں سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے تو رائے دی، چونکہ امیر رائے لیتا ہے اور کھلے عام رائے لیتا ہے۔ امیر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ چھپڑ میں 2-3 سے رائے لے کر لوگوں کے اوپر حکم مسلط کرے، یہ امیر کا کام نہیں، خیانت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ امیر کھلے عام کھلی کچہری میں اپنے صحابہ سے انہوں نے رائے لی۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ امیر تھے کہ بتاؤ بھائی کیا کریں، اس لیے کہ فوجیں کافی آ رہی ہیں، اور اتنی تھی کہ میں آگے جا کر ذکر کروں گا کہ صرف ان کے تیر اتنے ایک وقت میں چلتے تھے کہ سورج چھپ جایا کرتا تھا۔ اب وہ اتنا زیادہ مجمع آ رہا تھا، اور ان سب کا جو کمانڈر ان چیف بنایا تھا باہان ارمنی، یہ ارمن کے لوگ زیادہ تھے، اور باہان کو ان سب پر بڑا بنایا تھا۔ اور آگے جا کر باہان نے 160 جرنیلوں کو پھر کیا کیا، اپنی فوج ان کو دی، اور سب کا بڑا باہان تھا۔ 160 فوجی جرنیل اس کے ماتحت تھے، اور ایک ایک دستے میں ہزاروں، یعنی جتنے مسلمانوں کی تعداد تھی اتنی فوج، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو اور یہ تقریباً کوئی 19 مربع میل کے فاصلے پر کیا ہے، یہ ان کی فوجیں تھیں، اور جب چلتے تھے تو دھمک کی آواز کافی دور تک آتی تھی۔ تو مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو ایک صحابی نے رائے دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، کسی اور علاقے میں جاتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے ابو عبیدہ رضی اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، آپ نے مشورہ دیا ہے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ دوسرے صحابی نے رائے دی ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہی لڑیں گے، اس لیے کہ ہم یہاں آئے ہیں، اب ہم ملک شام کو چھوڑ کر جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم ملک شام کو چھوڑ کر یہاں سے جائیں؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، باغ دیے ہیں، پانی کی چشمے دیے ہیں، یہاں رہیں گے، شہید ہو گئے تو جنت کے باغوں میں جائیں گے۔ ابھی ادھر رہتے ہیں دنیا کے باغوں میں، لڑیں گے، شہید ہو گئے تو جنت کے باغوں میں جائیں گے، اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہم نے یہ علاقہ چھوڑنا نہیں ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بات ان کی درست ہے، لیکن جو جنگی منظرنامہ ہے، جو جنگی صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کی اس رائے پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہو معلوم ہوتا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ رائے دیں، تو کیا پتہ آپ کی رائے اس سے بہتر ہو تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہاں جابیہ بھی قریب ہے، قیصاریہ بھی قریب ہے، قریب ہیں، اور وہاں دشمن کے یعنی کہ مرکزی جو جگہ ہے اس کے قریب ہے، تو دشمن مزید اپنی فوجیں بھیجتے رہیں گے۔ ہم ایسی جگہ جائیں کہ جو کھلا میدان ہو، ہمیں اپنے گھوڑے کدانے کا وقت بھی ملے، گھوڑے ہم دوڑا کر آئیں، دشمن پر حملہ کریں،
تو ایسا کوئی کھلا وسیع میدان ہونا چاہیے۔ ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کی کل تاریخ وفات 22 رجب گزری ہے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، اللہ کروڑہ بارش نازل فرمائے رحمتوں کی، سارے صحابہ کی قبروں پر کروڑہ بارش نازل فرمائے۔ خدا کی قسم اگر یہ نہ ہوتے آج ہم دین پر نہیں چل سکتے، پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، ہم بھی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، ہم بھی کسی چوہے کتے کو خدا بنا بیٹھے ہوتے۔ جو قوم کتوں اور چوہوں تک کو خدا بناتی ہے، آج ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان کی آواز شادیوں میں نہیں ہوگی تو ہماری شادی مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی مسلمان اتنا گر چکا ہے، ترغیبیں دی جا رہی ہیں کہ وہ بچوں کی شادیوں میں اگر یہ گائے کے پیشاب پینے والوں کی آواز نہیں آئے گی تو ہماری شادی نہیں ہوگی۔ سلام ہے تیری عقل پر، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بھائی جب انسان گرتا ہے، گرنے پہ آتا ہے تو ایسا گرتا ہے کہ سانپ کو خدا بنا لیتا ہے، اور اٹھنے پہ آتا ہے تو ایسا اٹھتا ہے کہ وقت کے سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس کے سامنے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھاڑ میں جائے یہ سارے کے سارے، ہمیں صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کی رائے کو سراہا اور فرمایا بالکل صحیح کہا خالد نے، میں ان کی رائے کی تائید کرتا ہوں، یہ علاقہ جنگی اعتبار سے مناسب نہیں۔ دیکھیں ہر جگہ جوش کام نہیں آتا، ہوش بھی ہونے چاہیے۔ نہیں ہم لڑیں گے ایسے، کہ بھائی کچھ طریقہ ہوتا ہے لڑنے کا۔ مجھے یاد ہے وہ جب افغانستان پر یہ ہمارے صاحب بہادر جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، جن کو تگنی کا ناچ نچایا، اللہ نے ذلیل اور خوار کر کے دکھایا، جن کے قبضے میں ہماری قوم کی بچی ہے، جو اس بچی کے سامنے اس کی ماں کا انٹرویو تو آپ نے سنا نا، عافیہ صدیقی کی ماں کا تازہ انٹرویو، جو ہم نے کئی دفعہ تو میں نے بتایا، اب ان کا انٹرویو بھی آیا ہے کہ میری بچی کے سامنے وہ قرآن زمین پر رکھتے ہیں، میری بچی کو برہنہ اور ننگا کرتے ہیں اور قرآن سامنے رکھتے ہیں اور اس پر پاؤں رکھ کر جاتے ہیں۔ اللہ کتنا صبر والا ہے، اس پر پاؤں رکھ کر جاتے ہیں۔ کہاں نہ بھیجو نا کسی محمد بن قاسم کو، کہاں ہے تمہارے محمد بن قاسم؟ کوئی محمد بن قاسم نہیں۔ محمد بن قاسم کے نام پر پارک کھلا ہوا جہاں زنا ہو رہا ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں، فحاشیاں ہو رہی ہیں، غلاظتیں ہو رہی ہیں، زنا کے طریقے ہو رہے ہیں، ہمارے بابے اس پر خوش ہوں گے جی، ایسے ہونا چاہیے۔ ہمارا نوجوان اس پر خوش ہوگا، ایسا ہونا چاہیے بھائی۔ نام محمد کا، کام زنا والا، لعنت ہو ایسے اس پر بھائی۔ محمد کتنا مبارک نام ہے، ہمارے اکابر تو بغیر وضو کے محمد نام لینا گوارا نہیں کرتے، اب تو محمد نام کے نیچے زنا کے اڈے قائم ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب تو آئے گا نا، پھر اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جو محمد کے نام کی تقدیس نہیں کرے گا، جو محمد کے نام کی لاج نہیں رکھے گا، اللہ کو اس کی نسلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی۔ اس کے بچے کو گالی دو تو سارے اٹھ کر آئیں گے، جھنڈے لے کر سارے آئیں گے۔ ہمارے حضرت جی کے بیٹے کو گالی دی گئی، ارے تمہارے محمد کے نام کے مبارک نام کا پارک بنایا، وہاں زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں بھائی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں میں آج۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رائے کو سراہا کس نے؟ حضرت ابو سفیان ابن حرب۔ ابو سفیان کے والد کا نام ابن حرب ہے، حرب کے معنی جنگ کا بیٹا۔ واقعی بیٹا بھی تو ایسا کمال کا تھا، ابو حضرت امیر معاویہ، بیٹا بھی تو کمال کا تھا، یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، حضرت امیر معاویہ کے بھائی کا نام بھی یزید ہے، اور جو بھائی تھے وہ اس جنگ کے اندر تھے، یزید ابن ابی سفیان، اور آخر تک لڑتے رہے بھائی۔ اس لیے لفظ یزید کو گالی بنا کر پیش نہ کریں، میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے بھائی۔ ایسے تو محمد نام کے بھی کتنے لوگ ہیں جو بدکاریاں کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہم محمد کے نام کو گالی بنا کر پیش کریں؟